بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے طویل سوالات اور ان کے انشاءاللہ جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ گزارش یہ ہے، آج بھی حسب سابق درس قرآن.com کی ٹیم کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے کئی سارے اہم اعلانات مجھ سے تاکیداً کہے گئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوالات آپ بھیجتے ہیں سوال واضح ہونا چاہیے، اپنا نام، شہر اور ملک کا نام بھی واضح طور پر تحریر فرمائیں۔ نمبر 2، سوال مختصر ہو، غیر ضروری تفصیلی سوال، فرضی اور فضول سوالات ہرگز ارسال نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات سے جن کی واقعی ضرورت ہوتی ہے اور پیش آمدہ کوئی اہم ترین شرعی مسئلہ کسی کی ضرورت کا درپیش ہوتا ہے، وہ آپ کے اس طرح کے تفصیلی اور فضول سوالات کے رش کے اندر وہ چھپ جاتا ہے اور ان کو ان کا شرعی حل نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے بعض حضرات کے بارے میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ وہ ایک ہی پروگرام کے دوران میں ایک ہی شخصیت کئی دفعہ کئی سوالات بار بار بھیج رہی ہوتی ہیں، تو یہ طرز عمل بھی غلط ہے۔ آپ کو اپنی ضرورت کا کوئی ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں، دوسرے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے، لیکن ایک ہی شخص بار بار کئی سارے سوالات اس طریقے سے بھیجتے رہیں، یہ ذرا مناسب نہیں ہے۔ اور سوال کبھی وائس میسج کی صورت میں نہ بھیجیں بلکہ ہمیشہ ٹیکسٹ میسج کی صورت کے اندر بھیجنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک اہم ضروری ہدایت یہ بھی سماعت فرما لیں کہ سوال فرقہ وارانہ چیزوں پر مشتمل نہ ہوں، کسی شخصیت کا نام نہ لکھا کریں، کسی مکتب فکر اور کسی مسلک کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے ان کی تحقیر ہو، تنقید ہو، تردید ہو، تنقیص ہو، اپنے بارے میں تکبر کا اظہار ہو، اس طرح کا معاملہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ضرورت کی نوعیت کا جو سوال ہو، اپنا جو مسئلہ ہو، اسے آپ بلا جھجک بلا تکلف رکھیں اور اپنے سوال کا حل آپ طلب کریں، یہی بہتر طریقہ ہے اور اسی طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ عابد صاحب نے ریاض سعودی عرب سے پوچھا ہے، 60 سال کی نمازیں نہیں پڑھیں تو اب وہ قضا کر سکتا ہے اور کیسے قضا کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی غم کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو کر 60 سال تک وہ نمازیں ادا نہ کرتا ہو، کیسے ہوگا اور یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے اس نے کفریہ کام کیا۔ تو اتنا بڑا حرام کام کیا گیا اور اتنا ناجائز کام کیا گیا، خدا کی بغاوت اور سرکشی کے اندر اپنی پوری زندگی، عام طور پر ایک انسان کی زندگی 60-70 سال ہی ہوتی ہے اور 60 سال تک کوئی شخص ایسا ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نمازیں نہ پڑھے، بہت غم کی، بہت دکھ کی، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ لیکن بہرحال لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس غفور الرحیم غفار ذات نے اپنی رحمت سے مایوس ہونے کی ترغیب نہیں دی بلکہ حسن ظن رکھنے اور اپنے سے مانگنے کا حکم بار بار عطا فرمایا ہے۔ ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں جن کے بارے میں آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، انہیں اب توبہ کرنا لازم ہے۔ اب زندگی کتنی ہی باقی رہ گئی ہوگی، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے معافی مانگیں، استغفار کا اہتمام کریں، بخشش کی دعا کریں اور اللہ رب العزت سے مسلسل معافی مانگنے کا اہتمام کریں۔ جہاں تک ان نمازوں کا تعلق ہے تو ان نمازوں کے وہ کیسے قضا کریں گے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اصولی طور پر تو جو آپ کے ذمہ فریضہ ہے آپ جلد سے جلد اس کو ادا کریں اور اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کریں کہ آپ ایک دن کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کریں، کئی زیادہ نمازیں ادا کریں، اور اگر ایک دن میں کئی ساری نمازیں آپ ادا نہیں کر سکتے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نماز کے ساتھ اگر ایک نماز اور پڑھیں گے
تو ظاہر ہے کہ 60 سال اور گزریں گے تب جا کر کے آپ کی وہ 60 سال کی نمازیں پوری ہوں گی. تو ایک نماز کے ساتھ 2 نمازیں، اس کے بجائے 4 نمازیں، 5 نمازیں، اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ کوانٹٹی کے اعتبار سے آپ کی نمازیں ادا ہوں گی. بہرحال اپنی استطاعت کے مطابق ان نمازوں کی ادائیگی لازم ہے، اور ان تمام نمازوں کی قضا کریں. سنتیں آپ کو نہیں پڑھنی، صرف اور صرف فرائض ہی ادا کرنے ہیں. ان فرائض کو ادا کرنا شرعاً آپ پر واجب اور لازم ہے. محمد عاصف صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں. یاد رکھیں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا عام حالات میں مکروہ ہے. عذر کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں تو اس کی گنجائش ہے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے محمد یعقوب صاحب نے کراچی سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے جس میں 510 روپے یا اتنا روپے نفع ملتا ہے، کیا یہ سود ہے؟ تو کئی دفعہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ میزان بینک ہماری نظر کے اعتبار سے شرعاً درست ہے، اور فقہی اعتبار سے شریعہ ایڈوائزری بورڈ اہل فتویٰ علماء کرام نے چونکہ اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے وہاں سے ملنے والا نفع شرعاً حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں. شازیہ انجم صاحبہ نے پوچھا ہے کہ میں پاکستانی مسلم خاتون ہوں، میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کا بہت شوق ہے، آپ بتائیں میں مدینہ منورہ سے اسلامی تعلیم کیسے حاصل کروں؟ تو اس کے کئی سارے طریقے ہیں. اگر تو مدینہ منورہ میں اور وہیں سعودی عرب کے اندر آپ کے قریب میں کوئی اسلامی مکتب ہو تو وہاں سے آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ آج کل آن لائن بہت ساری دینی درسگاہیں اور دینی یونیورسٹیاں موجود ہیں، اور آن لائن وہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے دینی مواد بھی، دینی علم بھی، اور وہ دینی علم آپ حاصل کر لیا کریں. آن لائن طریقے سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایاز الحق صاحب نے کراچی سے یہ مسئلہ پوچھا ہے میرا نکاح مسمات فرح ناز کے ساتھ 13 جنوری 2017 کو ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی ابھی تک. میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں تنہائی میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں، البتہ حقوق ازدواجیت ادا نہیں ہوئے. ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہوا، بات گھر والوں تک پہنچ گئی، انہوں نے طلاق نامہ بھجوا دیا ہے اور میں نے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر دستخط کر دیے ہیں. طلاق واقع ہوئی یا نہیں، اور آئندہ ایک ساتھ رہنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے نہیں؟ طلاق نامے پر صرف دستخط کیے ہیں جو اب تک میرے پاس ہے، لڑکی والوں کو نہیں دیا. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی سوال کے اندر یہ بات کہی تھی کہ کسی شخصیت کا نام نہ لکھا جائے. اب چونکہ سوال کے اندر درج تھا تو میری زبان سے بھی یہ نام نکل گیا. نام نہیں لکھنا چاہیے، یہ مناسب طرز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے طلاق نامے کے بارے میں کوئی بات ذکر نہیں کی کہ اس میں کتنے طلاق کے الفاظ تھے اور تعداد کیا تھی. جب تک یہ وضاحت نہ ہو جواب نہیں مل سکتا. خلیل ہاشمی صاحب نے یہ پوچھا ہے میں جب 15، 16 یا 17 سال کا تھا میں چاچا کی دکان میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار 100-200 روپے ان کے علم میں لائے بغیر نکال لیا کرتا تھا. اس وقت ہم کمبائن فیملی تھے. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس دکان میں مضاربہ کے روپے تھے. مجھے فکر ہونے لگی، کسی نے کہا کہ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں. میں نے اندازے سے زائد ادا کر دیا ہے، لیکن اب میں 30 سال کا ہوں اور یہ بات مجھے پریشان کرتی ہے، آپ میری رہنمائی کریں. دیکھیں پیسے آپ کے لیے وہاں سے بلا اجازت اٹھانا جائز نہیں تھے، حرام تھے، اور یہ پیسے آپ کے لیے استعمال کرنا بھی جائز نہیں تھا. تاہم آپ نے جو یہ پیسے لیے اس کے بارے میں اصل حکم یہ ہے کہ جس سے آپ نے لیے ہیں، جس سے آپ نے پیسے لیے ہیں انہی کو آپ وہ پیسے واپس ادا کریں. اصل بات یہ ہے. اور اگر آپ انہی کو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے کس کو دینے ہیں، اگر آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو تو ایسی صورت میں بلا نیت ثواب صدقہ ادا کرنا لازم ہے اور صدقہ کر دیں. پارس ٹون صاحبہ نے پوچھا ہے کیا مردوں اور عورتوں کی نماز کا طریقہ ایک ہے؟
سعودیہ میں بتاتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہے اور کئی سارے مقامات پر مردوں اور عورتوں کی نماز کے درمیان میں فرق ہے, اور یہ صرف اور صرف کسی مردوں اور عورتوں کی نماز کا فرق بیان کیا گیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ مرد اور عورتوں کی نماز ایک طرح سے ہے یہ درست نہیں ہے. ویسے بھی آپ خود سوچیں کہ عقل کا, قیاس کا, ظاہر کا تقاضا بھی کیا ہے. جب مرد سجدے کے اندر جاتے ہیں تو وہ اپنے دونوں بازوؤں کو کھلا رکھتے ہیں, جبکہ عورتوں کے لیے تو ہر معاملے کے اندر اپنے آپ کے سطر کا, ڈھانپنے کا, ڈھکنے کا اور سکڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ذرا یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے جو پورا قرآن کا مزاج ہے, جو پورا احادیث طیبہ کا مزاج ہے, تو پردے کے جو عام شرعی احکام ہیں ان تمام احکام کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ بتائیے کیا خاتون کے لیے سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کو, بازوؤں کو بالکل کھلا رکھنا, اسی طریقے سے اپنے دونوں پیروں کو, اپنی ٹانگوں, اپنے دونوں پیروں کو, ایڑیوں کو اٹھا کر کے رکھنا, اور اسی طرح سے اتحیات کے اندر ایک پیر نیچے بچھا کر کے دوسرے پیر کو کھڑا کر کے رکھنا جیسا کہ مرد رکھتے ہیں, کیا یہ عورتوں کے جسم کو سکیڑنے اور پردہ کرنے اور پردے کا خاص اہتمام کرنے کے زیادہ مناسب اور موافق طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں. ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے زیادہ مناسب اور موافق طریقہ یہی ہوگا کہ عورتیں اپنے لیے پردے کا اہتمام کریں اور عورتیں اپنے جسم کو سکیڑ کر کے رکھیں اور عورتیں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام کریں. یہی عقل کا اور قیاس کا تقاضا ہے, اسی لیے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ایک شاہ زین صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کیا شماس نام صحابی کا ہے اور اس کا معنی کیا ہے, اور یہ نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شماس صحابی کا نام ہے اور شماس نام رکھنا شرعاً بالکل جائز ہے. حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک صحابی کا اسم گرامی ہے, اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کا معنی کیا ہے تو سریانی زبان کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے خادم کے, اور عربی کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے باز رکھنا یا انکار کرنا. اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں, جب بھی کسی بچے کا نام کسی نبی یا کسی پیغمبر اور صحابی کے نام پہ رکھا جاتا ہے تو یاد رکھیں اس وقت اس کے معنی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس نام کے بابرکت اور باسعادت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی صحابی یا پیغمبر کا نام ہے, بس یہی کافی ہے. آپ اگر صحابی پیغمبر کے علاوہ کوئی نام رکھنا چاہیں تو پھر تو اس میں آپ کھود کرید کریں کہ اس کا معنی کیا ہے, اور کرنا چاہیے. معنی اچھے ہونے چاہیے, نام کے معنی درست ہونے چاہیے, نام کے معنی خراب یا غلط نہیں ہونے چاہیے. اور جہاں تک صحابہ کرام کے ناموں کا تعلق ہے, عموماً سب صحابہ کرام کے جو نام ہیں وہ اچھے ہیں اور ان کے معنی تو اچھے ہیں ہی, یعنی خود نام تو اچھے ہیں لیکن معنی بھی اچھے ہیں. تاہم جب آپ کسی بچے کا نام کسی صحابی کے نام پر رکھیں تو برکت اور سعادت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک صحابی کے نام پر ہے, اس میں پھر کسی معنی وغیرہ کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ثاقب عثمان صاحب نے ساہیوال سے یہ مسئلہ پوچھا ہے, میں سعودیہ میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن سعودی قوانین کے مطابق اجنبی ہونے کی وجہ سے میں اپنے نام پر کاروبار نہیں کر سکتا. میں اپنے کفیل یا کسی بھی سعودی شہری کے نام پر کاروبار شروع کر دیتا ہوں جس میں بظاہر کاروبار سعودی شہری کی ملکیت ہوگا. میں اس کو طے شدہ ایک مخصوص رقم ادا کروں گا قطع نظر کہ اس میں مجھے کتنا نفع ہوگا. اس طرح قانون کو توڑ کر کاروبار کرنا اور اس کا معنی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں, قانون شکنی کا معاملہ تو اس کے اندر بظاہر نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پر تو معاملہ یہی ہے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور کاروبار کرنے کی ویسے بھی ہر انسان کو ہر جگہ پر اجازت ہے, تاہم جو ملکی قوانین ہوں ان کی پاسداری کرنی چاہیے. اصل یہاں پر سوال یہ ہے کہ کسی بھی سعودی شہری کو صرف اور صرف کاروبار اس کے نام پر کرنے کی وجہ سے پیسہ دینا جائز ہے یا نہیں. تو بہت سے اہل فتویٰ علماء کرام نے اس رقم کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا کہ یہ رقم ان کے لیے وصول کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. ماہین صاحب نے پوچھا ہے,
اگر کسی کا وضو برقرار نہ رہتا ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ یعنی گیس کا مسئلہ ہو، وضو کے دوران بھی مشکل پیش آنے لگے تو کیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تاکہ وضو برقرار رہے؟ اگر یہ شکایت مسلسل ہے اور اس طرح سے مسلسل شکایت ہے کہ اس کے لیے 5 منٹ 8 منٹ بھی ایسے نکالنا مشکل ہے جس میں اس پرابلم کے بغیر، اس عذر کے بغیر پاک صاف ہو کر کے وہ نماز ادا کر سکے، اگر اتنا بھی مشکل ہے، اتنا بھی ٹائم اس کو نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں شرعاً وہ معذور ہے، اور ایسی صورت میں اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ نماز کے ابتدائی وقت کے اندر وضو کر لے اور پھر اس کے بعد جتنی بھی اس کے اندر نمازیں، سنن، نوافل، فرض وہ ادا کرے گا، وہ ادا ہوتی رہیں گی چاہے یہ عذر پیش آتا رہے۔ پھر اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہے کہ جب نیا نماز کا وقت آئے گا تو اس کا یہ وضو ختم ہو جائے گا اور اس کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔ مدیحہ گل صاحبہ نے یہ پوچھا ہے، مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، خصوصاً والدہ یا بھابھی کے اکسانے پر، جہیز کے سامان کی وجہ سے، اور کن شرائط پر مرد کو بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے؟ جو بات آپ نے لکھی ہے کہ جہیز وغیرہ ساز و سامان کی وجہ سے یا والدہ یا بھابھی کے اکسانے پر، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر خاتون پر ہاتھ اٹھانا شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ مار پیٹ کرنا، تشدد کرنا، ظلم کرنا بالکل غلط ہے۔ پھر جو آپ نے صورتحال بیان کی ہے، دیکھیں صرف اور صرف وہ صورت ہوتی ہے جس میں بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے یا بہت معمولی سی ضرب لگانے کی گنجائش ہوتی ہے، وہ ہے جب کوئی شرعی حکم ٹوٹ رہا ہو۔ مثال کے طور پر بیوی نماز نہیں ادا کرتی ہے، فرض نماز نہیں پڑھتی ہے، پردہ نہیں کرتی ہے، غسل جنابت فرض غسل ہونے کے باوجود غسل نہیں کرایا جائے، وہ مرحلہ گزر گیا، پھر اس کے بعد آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں، پھر اس کے بعد بستر الگ کریں، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ سارے مرحلے گزر جائیں تو اس کے بعد پھر جا کر کے اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ نشان نہ لگے، بغیر نشان کے اس طرح ہلکی مار مارنا جس سے ان کو تنبیہ ہو، اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ کوئی شرعی حکم ٹوٹ رہا ہو یا شوہر کی جائز بات بیوی نہ مان رہی ہو۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جہیز کے سامان کی وجہ سے یا بھابھی کے اکسانے پر یہ اس طرح کی باتیں، یہ بالکل خلاف شریعت اور حرام باتیں، ان کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا مارنا، تشدد کرنا سب غلط اور حرام ہے۔ اس سے احتراز کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ رکھنا کہ پانی وغیرہ پیتے وقت پانی کے ساتھ لگیں، یہ شرعاً گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھوں سے بال نہیں کاٹتا تو رشواتہ نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ فیصل آباد سے سارا فاطمہ صاحبہ نے پوچھا ہے، میری شادی کو 13 سال ہونے والے ہیں، 12 سال کی ایک بیٹی ہے، شوہر 11 سال سے بیرون ملک مقیم ہے، ایک بار بھی نہیں آ سکے، فون روزانہ کرتے ہیں، خرچ بھی دیتے ہیں، بیرون ملک رہائش کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، کاغذی معاملات کی وجہ سے دیر ہوتی جا رہی ہے، میری امی اور رشتہ دار کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کو واپس بلاؤ ورنہ نکاح ختم ہو جائے گا، شوہر کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ یاد رکھیں اتنا عرصہ شوہر کا باہر ملک کے اندر مقیم رہنا کہ وہ بیوی سے بالکل الگ تھلگ ہو، شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اگر تو بیوی نے اپنے حق کو معاف کر رکھا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے فقہی اور شرعی اعتبار سے، لیکن یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ 12 سال تک علیحدہ رہنا، باہر ملک کے اندر رہنا، روزی رزاق کا مالک اللہ رب العزت ہے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو دنیا داری کے اندر الجھا کے رکھ دینا کہ زندگی کا ایک اہم ترین حصہ اس طریقے سے گزرتا چلا جائے، یہ کہاں سے کوئی مناسب طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں اتنا زیادہ دیر اور اتنا زیادہ لمبے ٹائم اور عرصے تک علیحدہ اور جدا رہنا یہ مناسب اور شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اب آپ نے بتایا کہ بچی بھی، دوسری عام بات یہ کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ بعض لوگ رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا عرصہ آپ باہر رہے اور اتنا عرصہ الگ رہیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح یا تو خلا سے ختم ہوتا ہے یا طلاق سے ختم ہوتا ہے، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے 50 سال بھی وہ باہر رہے، چاہے ساری زندگی بھی نکاح کے الفاظ اور ایجاب و قبول کے بعد شوہر اور بیوی ساری زندگی بھی الگ تھلگ رہے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح پر الگ رہنے سے، جدا رہنے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ قرآن اور سنت اور حدیث و شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے اتنا عرصہ باہر اور الگ رہنا۔ فرحان الطاف صاحب نے یہ پوچھا ہے،
آج کل جو آن لائن فوریکس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے انٹرنیشنل بروکر کے ذریعے، کیا یہ حلال ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ فوریکس ٹریڈنگ شرعاً ناجائز ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی کئی ساری وجوہات ہیں، مثلا ابھی اس وقت تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ کہ جب کوئی لاٹ کوئی آدمی خریدتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ لاٹ خریدی جانے والی لاٹ خریدار کو متعین اور الگ کر کے علیحدہ کر کے نہیں دی جاتی، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ خریدار کے اکاؤنٹ میں اس کو درج کر دیا جاتا ہے اور تحریر کر دی جاتی ہے کہ یہ لاٹ خریدار کے اکاؤنٹ کے اندر ہم تحریر کر رہے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ خریدار اس لاٹ کو آگے فروخت کرتا ہے تو آگے فروخت کرتے وقت دیکھتا ہے کہ اگر اس کو نفع ہوا تو نفع واپس کر دیا جاتا ہے، اور اگر نقصان ہو تو اس سے وہ نقصان طلب کر لیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس طرح نفع اور نقصان کو برابر کرنا یہ تو سٹا ہے، یہ سٹے کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کرنسی کے قبضے کے لیے، یعنی کرنسی میں رسک ٹرانسفر ہونے کے لیے اور کرنسی پر قبضے کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ قیمت کا گھٹنا یا بڑھنا، یا قیمت کے گھٹنے یا بڑھنے کا جو نقصان ہے وہ متعلقہ شخص کو دے دیا جائے تو سمجھ لیا کہ کرنسی کا قبضہ آ گیا، نہیں، بلکہ کرنسی کے حصے قبضے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الگ جدا کر دی جائے، اور کرنسی کو جدا کرنا، الگ کر دینا یہ ضروری ہے، اور یہ تو چونکہ اس میں ہوتا نہیں ہے لہذا اس وجہ سے بھی اس کو ناجائز کہا جائے گا۔ اسی طرح وہ جو درمیانی کمپنی ہوتی ہے وہ جو کمیشن لیتی ہے، وہ کمیشن بھی یا تو اجرت علی الکفالہ ہے یا ضمانت کی فیس وغیرہ ہے، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، دونوں صورتوں کے اندر اس کو ناجائز کہا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ فوریکس ٹریڈنگ شرعاً ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے، اگر کسی تعلیم یافتہ خاتون سے کہا جائے کہ آپ برقع پہن لیا کریں، وہ جواب میں کہے کہ برقع آنکھوں کا ہونا چاہیے، ایسے میں کیا کریں؟ ایسے میں یہ کریں کہ ان کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں، داعیانہ اسلوب اختیار کریں، قرآن کریم کا طرز اختیار کریں، قرآن کریم کا انداز اختیار کریں، اور قرآن کریم کا طرز اور انداز یہی ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر کے رکھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پڑھیے اس کو اور ان کے سامنے پیش کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کو پیش کریں، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس کو پیش کریں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کو پیش کریں کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی ازواج سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جلباب اور پردہ اوڑھ لیا کریں۔ تو یہ سارے کے سارے جو پردے کے احکام ہیں ان کے سامنے پیش کریں، اور ان کو کہیں کہ اگر صرف اور صرف آنکھوں کا پردہ، یا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، اور دل میں ہونی چاہیے چاہے چہرہ کھلا ہوا، تو بھائی اگر تو یہی پردہ کافی تھا تو قرآن کریم جلباب اوڑھنے کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ قرآن کریم زینت کے مقام کو ظاہر نہ کرنے کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ قرآن کریم عام حالات میں بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نکلنے پہ پابندیاں کیوں لگا رہا ہے؟ تو ان سب باتوں کو سوچنا چاہیے نا۔ اللہ بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت بھی تو یہ کہہ سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ فرما سکتے تھے کہ بس دل کے اندر حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے، باقی عورتیں چاہے جس طرح بھی گھومتی پھریں۔ ظاہر ہے کہ یہ شریعت کا نہ مزاج ہے، نہ ہی قرآن و سنت کا اس طرح سے کوئی حکم ہے۔ آج کل ٹریفک پولیس روک کر پیسے لیتے ہیں بلا وجہ، کیا ان کو بینک سے ملا وہ انٹرسٹ دے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک برائی ہے، اس برائی کو دوسری برائی سے ختم کرنا، یہ بھی خود اپنی جگہ پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے یہ جو بینک سے انٹرسٹ لیا ہوا ہے، سوال یہ کہ یہ انٹرسٹ لینا آپ کے لیے جائز تھا؟ آپ نے بینک سے انٹرسٹ اور سود کیوں لیا؟ سیونگ اکاؤنٹ کیوں کھولا؟ تو سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ناجائز، سود کا معاملہ کرنا ناجائز، پھر انٹرسٹ وصول کرنا ناجائز، اور جب آپ نے لے لیا تو اسے بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رشوت مانگی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی حرام ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ عام حالات کے اندر رشوت کوئی دیتا ہے، لیتا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا اور احتراز کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ روک کے رکھ لیتے ہیں اور بعض اوقات وہ آگے نہیں جانے دیتے اور انتہائی پریشان کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، اگر ان کو کوئی رقم دے دیں گے تو لینے اور دینے دونوں کا گناہ اسی پولیس والے اور اسی پر ہوگا، دوسرے پر نہیں ہوگا۔ فائق فاروق صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں عام انسانوں کی طرح حیات حاصل ہے یا کوئی خاص حیات حاصل ہے؟
تو پہلے بھی یہ بات ذکر کی جا چکی ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ حیات برزخی ہے، اور یہ حیات برزخی عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، اور اس میں روح کے ساتھ جسم کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے کہ اسے حیات دنیاوی کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی روح کے ساتھ جسم کا رشتہ بہت زیادہ قوی ہوتا ہے، اس لیے دنیاوی جو حیات اور زندگی ہے اس کے زیادہ قریب اور مشابہ ہے۔ اسی بنا پر مطلقاً سمپل احیاء کا یعنی زندہ ہونے کا اطلاق ان پر کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی نہ تو میراث تقسیم ہوتی ہے، نہ ان کی ازواج مطہرات سے بعد میں کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ اب البتہ یہ بات یاد رکھنے کی کہ یہ جو قوت ہے یہ کس درجے کی ہے، تو اس کا جو صحیح علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے اندر گھسنا اور اس کی کن اور اس کی حقیقت جاننا نہ یہ شرعاً ضروری ہے اور نہ ہی شرعاً یہ مطلوب ہے، بس اس جتنا عقیدہ رکھنا شرعاً ضروری ہے اور اسی عقیدے کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ فرض نماز میں تاخیر سے شامل ہونے والا تعوذ اور ثنا اسی وقت پڑھے یا پھر آخر میں بقیہ رکعتیں ادا کرتے ہوئے پڑھے؟ دیکھیں، اگر تو امام نے قرات شروع نہ کی ہو تو پھر تو مسبوق مقتدی نماز میں شریک ہوتے وقت ثنا پڑھ لے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے بعد میں کہ وہ جس وقت اپنی بقیہ رکعت ادا کرتے ہوئے کھڑا ہوگا اس وقت تعوذ اور ثنا وہ پڑھے گا۔ اعجاز احمد خٹک صاحب نے کوہاٹ سے پوچھا ہے، تائیکوانڈو مارشل آرٹس کا ایک کھیل ہے، اس کے شروع میں سلام اور آداب کے الفاظ کچھ یوں ہوتے ہیں، چیریت گنگنے، لیکن گنگنے کے ساتھ تھوڑا سا سر نیچے کی طرف جھکاتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے یہ حرکت گناہ ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیں۔ جی ہاں، سر کا جھکانا شرعاً ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ عاصم حمید صاحب نے پوچھا ہے، کیا نفلی صدقہ کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو کسی غیر مسلم کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، وہ عطیہ ہے، گفٹ ہے، دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ ٹنڈو علیہ یار سے زوجہ عبدالسلام صاحبہ نے پوچھا ہے، کیا ایک بیٹی اپنے مرحوم والد کی طرف سے عمرہ کر سکتی ہے کیونکہ اس میں مرد اور عورت کے احکام میں فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے، وہ تو ایک نفلی عمرہ ہے اور اس کا ایصال ثواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور نفل طواف میں کسی دوسرے کی نیت کر کے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے نہیں؟ جی ہاں، بالکل پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ غیبت کی تلافی کس طرح کی جائے؟ جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگیں، بغیر تلافی کیسے ہوگی؟ آسان حل بتا دیں۔ اگر اس غیبت کا اس آدمی کو پتہ چل چکا ہے جس کی غیبت کی ہے، اگر اس کو پتہ چل چکا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ جب تک اس کو پتہ نہ چلا ہو، صرف اور صرف اللہ اور اس بندے کے علم کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت سے توبہ کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، اور بس اتنا ہی کافی ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بلیک فرائیڈے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، اور بلیک فرائیڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ کے اندر بلیک فرائیڈے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلیک فرائیڈے، what is the mean بلیک فرائیڈے؟ بلیک فرائیڈے کا معنی ہے کالا جمعہ۔ جمعہ اسلام کی نظر میں، قرآن و سنت شریعت کی نظر میں کالا نہیں ہوتا، سفید، چمکدار اور روشن ہوتا ہے۔ سید الایام کہا گیا ہے جمعے کو۔ جمعے کے لیے فضیلتوں سے متعلق درجنوں احادیث موجود ہیں، اور جمعہ ہفتے کے تمام ایام میں سب سے بڑا سرداری والا، اعزاز والا، رفعت والا، شان و شوکت والا، بلندی اور عظمت والا ہے۔ اور خاص چہرے کے نور سے متعلق بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر فرمایا جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا ایمانی نور ہوگا، وہ چہرہ خوشگوار، تر و تازہ، چمکدار ہوگا۔ تو جمعے کے بارے میں قرآن و سنت کا تو یہ تصور ہے، اور جمعے کے اندر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ وہ ساعت، اور بلکہ کئی احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے، وہ ساعات، وہ لمحات، وہ قیمتی مراحل جو دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ کئی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی کئی ساری خصوصیات وہ جمعے سے متعلق ہیں۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے تو اپنا یہ تصور درست کرنا چاہیے کہ جمعہ ہرگز کالا نہیں ہوتا،
ویسے تو کوئی بھی دن منحوس بھی نہیں ہوتا، کالا بھی نہیں ہوتا، جمعے کو سیاہ کہنا، یوم سیاہ کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ جمعہ چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ بلکہ یاد رکھیں کہ خود احادیث کے اندر جو الفاظ موجود ہیں، اگر آپ ان الفاظ کو سامنے رکھیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جمعے کے دن کو اللہ رب العزت نے، شارع علیہ السلام نے کیسی غیر معمولی فضیلت عطا فرمائی۔ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ، سب سے بہترین دن تمام دنوں میں، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج جن ایام میں طلوع ہوتا ہے، اور سارے ایام میں ظاہر ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام ایام میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ تو اس طرح کئی ساری روایات سے جمعے کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ خود سنن ترمذی کے اندر جلد اول کے اندر ابواب الجمعہ کے نام سے ابواب موجود ہیں، اس میں ایک باب موجود ہے، اس باب کا نام ہے باب فضل یوم الجمعہ، جمعے کے دن کی فضیلت کا باب۔ اور اس میں حضرات محدثین کا اختلاف چلا ہے، عرفے کا دن افضل ہے یا جمعے کا دن افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ کا موقف یہ ہے کہ جمعے کا دن افضل ہے، وہ جمعے کے دن کو افضل قرار دیتے ہیں۔ اور بھی کئی سارے حضرات، سارے کے سارے محدثین، علماء، فقہاء، محدثین، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام، ان سب حضرات کے نزدیک عرفے کے علاوہ باقی تمام کے تمام ایام کے اندر جمعے کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تو مصنف کے اندر یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام جمع ہو کر کے یہ درخواست کرتے تھے، انہوں نے یہ درخواست کی کہ ایک ہفتے کا دن ہے جو یہودیوں کے لیے، عیسائیوں اور نصرانیوں کے لیے ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے۔ فَلْنَجْعَلْ يَوْمًا نَجْتَمِعُ وَنَذْكُرُ اللَّهَ وَنُصَلِّي وَنَشْكُرُهُ فِيهِ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دن ہو، ہم بھی کوئی ایسا دن بنائیں جس دن کے اندر ہم سارے جمع ہو جایا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، نماز پڑھا کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ فضیلت والا دن ہے، شکر ادا کرنے والا دن ہے۔ جن تمام ایام پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام ایام میں سب سے زیادہ خیر، افضل، سید الایام، بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ التمس الساعة التي ترجى یوم الجمعہ، ترجى فی یوم الجمعہ بعد العصر الى غیبوبۃ الشمس، اس لمحے کو، اس ساعت کو، اس گھڑی کو تلاش کرو جو جمعے کے دن اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت کی ہوتی ہے، اور وہ عصر سے لے کر کے مغرب تک۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان میں، بعض روایات سے جمعے کے وقت کا، بعض روایات سے جمعے کے بعد کا وقت کا، بعض روایات سے عصر سے مغرب تک کا وقت پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوں، جس کو افضل قرار دیا جائے، ہم آج مغرب اور ویسٹ سے آئے ہوئے تصور کی بنیاد پر اس کو بلیک فرائیڈے کہہ رہے ہوں، بتائیے یہ تصور کیسے شریعت کے مزاج کے مطابق ہو سکتا ہے؟ شریعت تو کہتی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب کا جو عنوان ہے باب ما جاء فی الاغتسال یوم الجمعہ، یعنی جمعے کے دن غسل کرنے کا بیان۔ جیسا کہ عام مسلمان عید کے دن غسل کرتے ہیں، تو جمعے کے دن بھی غسل کرنا باقاعدہ نہ صرف یہ کہ افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس دن کی اتنی ساری فضیلتیں ہوں، ہم صرف اور صرف باہر سے کسی آئے ہوئے تمدن اور ثقافتی حملے کی بنیاد پر ہم اسے بلیک فرائیڈے قرار دینے لگ جائیں، بالکل غلط اور خلاف مزاج، خلاف شریعت، خلاف اسلام، خلاف دین تصور ہے۔ البتہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ ساری بات بلیک فرائیڈے سے متعلق ہے، جمعے کو یہ لقب دینے سے متعلق یہ ساری گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کو اگر کوئی اپنے نظریے کی بنیاد پر سیاہ دن سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ساری گفتگو کی گئی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس دن کسی نومبر کے 25 نومبر یا 26 نومبر یا نومبر یا کسی بھی مہینے کے آخری جمعے کے اندر چیزوں کو سستا کر دینا،
تو اس میں شرعن کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کوئی چیزوں کو سستا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کسی بھی دن کرے. یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، اور دنیاوی معاملے کے طور پر کبھی بھی وہ سیل لگائے، کسی بھی دن میں، کسی بھی ڈیٹ میں، کسی جنوری فروری کسی بھی مہینے کے اندر اگر وہ چیزوں کو سستا کرتا ہے تو اس میں شرعن کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے. اور یہاں سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس دن فائدہ اٹھانا بحیثیت مسلمان جائز ہے؟ نہیں، چیزیں بک رہی ہیں، اگر کوئی مسلمان جا کر کے سستے داموں میں کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو شرعن حرام نہیں کہا جائے گا، اس کو شرعن ناجائز نہیں کہا جائے گا. جو گفتگو کی گئی ہے یہ دو باتوں سے متعلق. نمبر ایک، جمعے کو یہ لقب دینا قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق نہیں. نمبر دو، جمعے کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ سیاہ ہوتا ہے، یہ تصور غلط ہے. جمعے کی یہ فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. آخر میں ایک اور بات بھی یہ ذکر کیے دیتا ہوں اس ٹاپک سے متعلق کہ اغیار تو مختلف ایام کے اندر سیل لگاتے ہیں اور ان کو مختلف نام دیتے ہیں اور مختلف نام دے کر کے اس میں اشیاء کو سستا کرتے ہیں. مسلمانوں کو اشیاء سستی کرنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے لیے اشیاء سستی کرنے کا سب سے اہم اور شاندار اور بہتر موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ بہتر موقع، زبردست موقع، شاندار موقع رمضان کا ہے، عیدین کا ہے. اور عیدین کے موقع پر، رمضان کے موقع پر ہمیں چیزوں کو سستا کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ برعکس معاملہ ہوتا ہے، یعنی عیسائی کرسمس کے موقع پر اپنی پیپسی سستی کرتے ہیں، مسلمان رمضان کے اندر کھجور کو سستا نہیں کرتے ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے. فروٹ کی منڈی اور زیادہ اوپر کو چلی جاتی ہے اور اشیاء خوردونوش اور زیادہ مہنگی کر دی جاتی ہیں اور زیادہ ان کو مہنگا کیا جاتا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ممالک، وہ کنٹریز جن کے خلاف ہم صبح شام بات کرتے ہیں اور یقیناً ان کی پالیسیوں کے خلاف بات کرنی چاہیے، لیکن ان جیسے سیکولر اور غیر مسلم کنٹریز کے اندر بھی صورتحال یہ کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے سیل لگاتے ہیں اور اشیاء کو سستا کر دیتے ہیں. اور اسلامی ممالک کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر، ہر رمضان کے موقع پر کتنا شرمناک رویہ ہے جس کا ہمیں مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. شعبان سے وہ کمیٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، فروٹ کی لسٹیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، خرد و نوش کی لسٹیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، راشن کی پرائس لسٹیں آویزہ کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. مختلف کمشنرز حضرات، مختلف اسسٹنٹ کمشنر حضرات، مختلف انتظامیہ حضرات، افسران، پولیس کے افراد، بیوروکریسی اجلاس اور میٹنگیں شروع کر دیتے ہیں کہ اب اشیاء کی قیمتیں آسمان سے جا کر باتیں کرنے لگ جائیں گی، اب فروٹ کو مہنگا کر دیا جائے گا. یہ کیسا رویہ ہے؟ کس طرح کا تصور ہے؟ ادھر سے ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس روزہ کے افطار کرانے کا اس کو روزہ رکھنے کی طرح اجر و ثواب ملے گا. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھلا دینے، پانی پلا دینے سے روزہ افطار کرا دینے پر بھی اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے. سخاوت کا، صدقہ کا، خیرات کا، گفٹ دینے کا، عطیہ دینے کا، لوگوں کے ساتھ ملاطفت، نرمی کرنے کا مہینہ رمضان کو قرار دیا گیا ہے اور ہم رمضان ہی کے مہینے کے اندر اشیاء کو مہنگا کر دیتے ہیں. تو آج ہمیں اس سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے. اشیاء کو سستا کرنے کے لیے بھی ویسٹ کے ایام کو منا کر کے ہم سستا کرنے کا قدم اٹھائیں گے؟ کیا ان کی تہذیب اور ثقافت کو اپنائیں گے؟ ہماری اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے، ہماری کوئی روایات نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی ثقافت نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی تمدن نہیں ہے. کیا ہم تہذیب و ثقافت اور تمدن کے معاملے میں خوشگوار، نبوی، مستقل، علیحدہ، جداگانہ شناخت نہیں رکھتے؟ کیا ہماری اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے؟ کیا ہم خود مدنی تہذیب کے علمبردار نہیں ہیں؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے رکھنے چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک سوال پوچھا گیا ہے، کیا مکروہ وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ظہر کی نماز عصر سے کتنا پہلے قضا ہوتی ہے؟ دیکھیں، طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب، یہ تین اوقات ہیں. ان تین اوقات میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ تو قضا پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ادا پڑھ سکتے ہیں، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی نفل پڑھ سکتے ہیں. جبکہ ان تین اوقات کے علاوہ پورے دن اور رات میں کسی بھی وقت قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. 40واں اور برسی کی شریعت میں کوئی اصل ہے؟ نہیں، اس کا تو شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. ظاہر ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو افراد فوت ہوتے رہے نا، صحابہ کرام کا انتقال ہوتا رہا، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا احادیث میں ہمیں 40ویں کا کوئی تصور ملتا ہے، برسی کا کوئی تصور ملتا ہے؟ تو اس طرح کا کوئی تصور قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس صحابی نے پڑھایا؟ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طریقے سے نہیں پڑھا گیا جس طریقے سے ہمارے ہاں عام طور پر امت کے افراد کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کی امامت کا نہ تو ثبوت ملتا ہے اور نہ کسی کو امام بننے کی جرأت ہوئی، بلکہ ہوا یہ کہ صحابہ کرام جماعت در جماعت حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر داخل ہوتے رہتے تھے اور آپ کا جنازہ پڑھتے رہتے تھے۔ یہ ایک معاملہ ہوتا تھا، اور جنازہ وہ کس طرح سے پڑھتے تھے؟ چند کلمات تھے جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے تلقین کیے گئے تھے، تو صحابہ کرام آ کر کے وہ باقاعدہ کلمات ادا کرتے تھے، اور کلمات وہ آ کر کے پڑھتے، اور ان کلمات کے ذریعے سے ہی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہدایت پر آنے اور نماز کی پابندی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، اس کے لیے وظیفہ یہی ہے کہ آپ کریں، نہ کرنے کا علاج کرنا، سستی کا علاج چستی۔ اس کے لیے اب نماز پڑھنے کے لیے کون سا وظیفہ ہوگا؟ جس وقت نماز کا وقت آئے وضو کر کے نماز کے لیے چلے جائیں، بس یہی وظیفہ ہے، یہی کرنے کا کام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم اور رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ، اس کا اہتمام کیا کریں، اسے کہاوت ہے۔ اس کے علاوہ اور شادی کے اندر کوئی کھانے کا تصور اسلام کے اندر قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، اور لڑکی والوں کا شادی کے اندر کھانا کھلانا اور اس کا اہتمام کروانا اور اس کے لوگوں کا جا کر کے کھانا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر یہ پوچھا کہ یہ تو شادی سے متعلق ہے، اگر ویسے کوئی لڑکی والے کسی وقت یعنی بعد میں شادی سے پہلے یا بعد میں کھانا کھلاتے ہیں لڑکے والوں کو، تو وہ تو ظاہر ہے کہ حرام نہیں ہے، اس میں کوئی رسم کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو مہمان نوازی یہ کرنی ہی چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مینسس کے بعد اگر طبیعت خراب ہو یا رات کو ٹھنڈ ہو اور ایک دن بعد نہایا جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، گرم پانی کر کے غسل کرنا چاہیے، اس کا علاج موجود ہے، اور ورنہ تو پھر نماز قضا ہو جائے گی، اور نماز قضا ہونے کی صورت میں تاخیر کرنے سے گناہ ہوگا، اس لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر والدہ زندگی میں وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری زمین تم لے لینا، اور کہتی ہے کہ وصیت میرے صندوق میں رکھی ہوئی ہوگی، مرنے کے بعد جس کے لیے وصیت کی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا کچھ نہیں دیا، اور صندوق میں بھی کوئی ایسی وصیت نہیں تھی، زمین کو ان کی زندگی میں جو بیٹا سنبھالتا تھا اب بھی ان کے پاس ہے، کیا اس زمین میں دوسرے ورثاء کا حصہ ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ والدہ نے اگر کسی بیٹے یا بیٹی کے لیے وصیت کی بھی ہو تو اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اولاد شرعاً وارث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت معتبر نہیں ہوتی ہے، وصیت ہمیشہ غیروں کے لیے ہوتی ہے، وارث کے لیے وصیت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ تو وارث کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو شرعی قانون کے مطابق سورہ نساء کے اندر ان کے حصص بیان کیے ہوئے ہیں، جو ان کے حصے شریعت کے قانون کے مطابق متعین اور مقرر ہیں، ان حصوں کو تقسیم کر دینا اور اسی ترتیب کے مطابق تقسیم کر دینا لازم ہے۔ شرعاً وارث کے لیے کوئی وصیت معتبر اور نافذ نہیں ہوتی۔ میں سعودیہ میں رہتا ہوں، 15 سال سے قرض دار ہوں اور اتنے کروڑ سے اوپر قرضہ ہو گیا، اس کے لیے کوئی وظیفہ فرما دیں یا دعا فرما دیں۔ دعا دل سے کرتا ہوں، آپ بھی دعا کا اہتمام کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس وظیفے کا اہتمام کریں۔ دبئی سے نور حیات خان صاحب نے پوچھا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے یا واجب، اور بائیں ہاتھ سے مکروہ ہے یا حرام؟ دیکھیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی احادیث کے اندر ممانعت آئی ہے اور اسے شیطان کا فعل قرار دیا گیا ہے، چنانچہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ، جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کر کے پیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، بات یہ کہ یہ مستحب ہے، بہتر ہے، سنت ہے، اور اسی کی تلقین کی گئی ہے، اسی کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کو یہی کہا جائے گا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ حرام کا اس نے ارتکاب کیا ہے، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ خلاف مستحب بلکہ خلاف سنت کام اس نے کیا ہے۔ عائشہ نور صاحبہ نے پوچھا میری بیٹی بہت زیادہ چھوٹی ہے، اس کی دیکھ بھال کا مکمل ذمہ میرے ہے، اور ساس کی بیمار پرسی کے دوران میری نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے، آپ رہنمائی کریں کہ اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے اور ساس کی خدمت بہو پر کیا فرض ہے؟ دیکھیں، ساس کی خدمت بہو پر شرعاً
فقہی اعتبار سے فرض ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی سعادت مندی ضرور ہے، اس کے لیے مستقبل کے اعتبار سے برکت کا، سعادت کا، شفقت کا، خدائی رحمت کا ذریعہ ضرور ہے، اس لیے ساس کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن اس خدمت میں یا بچے کو سنبھالنے میں خدا کے فریضے کو ترک کر دینا، نماز کو ترک کر دینا، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ فرحانہ آصف صاحبہ نے امریکہ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کیا ان کو بتانا ضروری ہے یا صرف نیت کر کے دے دیں؟ ہم اس لیے کہہ نہیں سکتے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سفید پوش انسان ہے، خود سے نہیں مانگے گا، کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں کہ جس کو زکوٰۃ دیں شرعاً اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ اسے نہ بتایا جائے، کیونکہ اس کو بتانے میں جس طرح آپ نے لکھا ہے حوصلہ شکنی ہے، اس لیے اس حوصلہ شکنی سے بچنا ضروری ہے۔ حارث صاحب نے سکر سے پوچھا ہے کیا شکار حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں، شکار اگر حلال جانور کا کیا جائے تو وہ جائز ہے، اور حرام جانور کا اگر کرتے ہیں تو بلا وجہ جانور کو ضائع کرنے اور ہلاک کرنے کے مترادف ہوگا، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن حلال جانور کا شکار جائز ہے۔ اور اگر گولی بندوق وغیرہ سے شکار کیا ہے تو پھر وہ شکار کا پرندہ جب تک آپ کے ہاتھ میں نہ آئے اور آپ اس کے اوپر باقاعدہ چھری پھیر کر بسم اللہ پڑھ کر ذبح نہ کریں، اس وقت تک وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ عمر فاروق صاحب نے پوچھا کریڈٹ کارڈ کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ وضاحت مطلوب ہے۔ اصولی طور پر تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کریں، اور اس ڈیبٹ کارڈ جس کے اندر صرف اور صرف آپ کے رکھے ہوئے پیسے اور آپ کا جو رکھا ہوا جو اماؤنٹ ہے اسی سے پیسے لیس ہوتے رہیں، مزید وہ آپ کو قرضہ نہ دیتے ہوں، اس ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کریں، کریڈٹ کارڈ کو استعمال نہ کریں۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے کہ جس میں سود نہیں لگتا، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سود لگنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، تو ٹھیک ہے آپ سود لگنے کا موقع نہیں دیں گے، یہ بات درست ہے، لیکن آپ نے ایگریمنٹ تو کر رکھا ہے نا کہ اگر میں نے بروقت ادائیگی نہ کی تو پھر آپ سود لگا سکتے ہیں، انٹرسٹ لگا سکتے ہیں، تو یہ ایگریمنٹ کرنا ظاہر ہے کہ شرعاً حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ شفقت جاوید صاحب نے گجرانوالہ سے پوچھا ہے میت پر قرآن کریم کی تلاوت کیسے ہے؟ میت کو غسل دینے سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں، میت پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس وقت نزع کی حالت ہو سورہ یاسین وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب قرآن کریم پڑھنا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر اس کے قریب بیٹھ کر کے پڑھیں، آپ علیحدہ ہو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور علیحدہ ہو کر ہی پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر پاکی کے غسل کے بعد پتہ چلے کہ دانتوں میں کچھ پھنسا رہ گیا، اب کیا کیا جائے؟ نہیں، بس وہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس وہی کلی کر لی جائے تو کافی ہے۔ رفیدہ شاید پوچھا گیا اس نام کا کیا مطلب ہے، کیا یہ اسلامی نام ہے؟ جی ہاں، اسلامی نام ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک صحابیہ کا نام ہے، اس لیے یہ نام رکھنا درست ہے۔ کیا میرا بیٹا حافظ قرآن ہونے کے باوجود شوق کی وجہ سے کبھی کبھار پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے یا نہیں؟ بہتر ہے کہ اسلامی لباس پہنایا جائے، پینٹ شرٹ نہ پہنایا جائے، اور اگر وہ کسی وقت پہنے یا اسکول وغیرہ کی مجبوری ہو تو پھر پتلون جو کہ تنگ نہ ہو، وہ پتلون جو کہ کھلی ہو وہ پہننی چاہیے، جو چست اور تنگ والی پینٹ ہے اس کو پہننا درست نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ فریال وحید صاحب نے پوچھا اگر شوہر بغیر کسی وجہ کے الگ کمرے میں سوئے، بیوی کے پاس نہ آئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کسی وقت سونا، کبھی کبھار سونا، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو بیوی کے حقوق ہیں ان کو بہرحال ادا کرنا چاہیے اور ادا کرنا ضروری ہے۔ محمد عرفان صاحب نے پوچھا ہے بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ حکومت نے جس کے لیے مقرر کیا ہو اس کے لیے پیسہ لینا جائز ہے۔ آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کیا جاتا ہے، اس وقت مجھے ایک اور پروگرام کے اندر چونکہ جانا ہے، لہذا آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کر کے اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کے مزید جو اس وقت بقیہ سوالات ہیں وہ، اور جو آپ سوالات کمنٹس کے اندر بھیجتے ہیں ان سوالات کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔